کوئی سیاستدان ہمیں جواب نہیں دیتا اور کہتے ہیں کہ جی ہماری فلانی سبزی کی فروٹ کی ہماری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی وہ کہہ دیتا ہے بزنس مین کہ جی وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے، بزنس کرنی چاہیے، ٹریڈ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کیٹیگوریکلی کہ جب ہم نے حکومت فارم کی، جب یہ آرٹیکل 370 کا واقعہ ہوا، جب کشمیر کی وادی کی مسلمانوں کو، کشمیریوں کو اقلیت میں زبردستی بدلنے کی کوشش کی، جب ہندو اور ان کا جو RSS کا جو مودی کا ہندوتوا کا چہرہ ہے جب وہ دنیا کے سامنے آیا، وہاں کہاں وہ شائننگ ایریا اور کہاں قصاب کا جو گجرات کا قصاب، جس طریقے سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ اور جس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ اور جس طریقے سے اس نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی۔ ہمارے سامنے 2 سے 3 جو ہے پچھلی حکومتوں کے ہمارے پاس جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر ایجنڈا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹریڈ جاری رکھنے کی نہیں رکھنی۔ میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہ سارے کے سارے ایجنڈا انڈین ساتھ ٹریڈ کے ساتھ ریجیکٹ کر دیے کہ ہم کشمیر کی وجہ سے ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے کیبنٹ کے آگے ایسا نہ کوئی ایجنڈا آیا نہ آئے گا، وہ آپ نے سنا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں، ہم تک وہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ جو مس یا ڈس انفارمیشن دنیا کے اندر دی جاتی ہے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک ویو ڈیولپ کی گئی فیک نیوز کی، اور کا ایک پوری کی پوری چین تھی اس کی۔ پاکستان کے اندر یہ کہا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ سیکٹر آف سوسائٹی کی طرف سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کو حیا نہیں آئی اتنی بڑی جھوٹی خبر دیتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر آرٹیکل لکھے گئے، اس کے بعد اس کے اوپر ٹاک شو کیے گئے، اور ہماری قوم کو یہ بتایا گیا کہ خدا نہ خواستہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کیٹیگوریکلی انٹرنیشنل فورم کے اوپر کہا، جب اس سے سوال کیا انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، جسٹ سیٹلمنٹ، جب تک فلسطین کا مقدمہ حل نہیں ہوتا ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ویو پاکستان کی طرف سے جان بوجھ کی گئی۔ تھوڑے دن پہلے کشمیر اور گلگت بلتستان کے جب الیکشن ہوئے، ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کشمیر کا سودا کیا گیا۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ چند سیٹوں کی خاطر، آپ اپنے چند ووٹوں کی خاطر، کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہرہ کے کشمیر، وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کے اندر لپیٹ دیا جائے۔ آپ کہہ رہے کشمیر کا سودا کر لیا، اور آپ نے دنیا کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ چند ووٹوں کی خاطر، چند سیٹوں کی خاطر آپ کشمیر کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کے لوگوں کو آپ یہ دینا چاہتے ہیں پرسیپشن کہ کشمیر کا سودا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا کرنا اتنا آسان ہے؟ جب سے برصغیر کی تقسیم کا یہ واقعہ ہوا تب سے ہمارے کشمیری بھائی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر جب یہ جو کہتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر امیجز نہیں آتے، جب یہ بالکل ہی معاملے کو ختم کیا گیا اور کشمیر دیر تک کو بھی پیچھے پس پش ڈال دیا گیا، کیونکہ انفارچونیٹلی کشمیر امور کے کمیٹی کے جو چیئرمین تھے کوئی 13 سال سے تھے، وہ 14 لاکھ کی لسی پی گئے، لیکن انہوں نے کشمیر کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا، کشمیر کے معاملے کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد کشمیر کے مقدمے کو یو این کے فورم کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کے جو الفاظ تھے جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی، پہلی دفعہ کشمیر کو دوبارہ سے انٹرنیشنلائز کیا گیا، پہلی دفعہ دنیا کو بتایا گیا، اسپیشل سیشن ہوئے کشمیر کے اوپر کہ نہیں، کشمیر صرف اور صرف جو ہے یہ اس کی بولیے یہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہے، یہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو حق دینا ہے انہوں نے ریزولوشن کا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ مقدمہ لڑا، اور کشمیر کا سفیر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں فلسطین کا مقدمہ لڑا، شان رسول کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، پاکستان کی ساورینٹی کا مقدمہ لڑا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی کشمیر کے بارے میں بات سننے والے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ سے سوال یہاں پہ کیا گیا کہ ہم کشمیر کا مقدمہ اصل میں ہے کیا۔ یہاں پہ ایک خاتون تھی
کچھ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے, وہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی سوال کرا اور فوراً آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے. خاتون تھی جو یہاں پہ سامنے بیٹھی تھی, انہوں نے جو وہ جواب دیا کہ بالکل جو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو مسلمان میجورٹی کے علاقے انکلوڈنگ کشمیر وہ جو اپنا حق رائے استعمال کریں گے, چونکہ اس کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے انڈیا کے حق میں اس سے یہ مقبوضہ کشمیر بن گیا, ان کے حق میں فیصلہ کیا. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. میں سمجھتی ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم اتنی لمبی جدوجہد, اتنی لمبی آزادی کی جدوجہد, آپ کو سپریس کیا گیا, آپ کو شہید کیا گیا, آپ کے حقوق سلب کیے گئے. ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں اس کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار میڈیا کو, دنیا کو یہ بات بتا سکیں کہ آپ ہماری طرف کا بارڈر دیکھیں اور آپ ان کی طرف کا بارڈر دیکھیں. ہم نے آپ کو فری وہ دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے, آپ کے پاس میڈیا کی سہولت بھی موجود ہے, آپ انٹرنیشنل جورنل لے کے آ جائیں, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ لے کے آ جائیں, یو این کے جو ہے وہ کورسپونڈنٹ لے کے آ جائیں, اور آ کے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا جو کشمیر پاکستان کے ساتھ آپ اس کا دورہ کریں. اور دوسری طرف جو انڈین گورنمنٹ ہے, جو مودی کی حکومت ہے, وہ تو اس سائٹ پہ جانے ہی نہیں دیتی کسی انٹرنیشنل اس کو میڈیا کو یا جورنل کو, تو وہاں تو بلیک آؤٹ ہے, وہ تو ان کو تو جانے ہی نہیں دیتے. تو ہم لوگوں نے تو فری آفر کیے, جس کے لیے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. آخری بات میں ختم کرنا چاہتی ہوں, پچھلے میرے دنوں میں 2 سری نگر سے آئے ہوئے یوتھ سے میری ملاقات ہوئی, PhD ڈاکٹر تھے, بہت میری ان سے زبردست قسم کی ڈسکشن ہوئی. انہوں نے 2 چیزیں مجھے بتائی کہ جو آپ نے ٹریڈ کی بات کی, کہ جو کشمیر کا جتنا سیب ہے وہ انڈیا میں جا کے اس کی جتنی ملین میٹرک ٹن ان کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہے وہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ وہیں پر اس کی کنزمپشن ہو جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کے چند سالوں سے کسی اور ملک سے معاہدہ کرتے ہیں, وہاں سے سیب امپورٹ کر کے جو کشمیر کے جو سیب ہے اس کو جان بوجھ کے, تاکہ فوڈ انسیکیورٹی پیدا کیا جائے اور ان کی جو کشمیر کی جو پروڈکشن ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے, تاکہ یہ اکنامکلی ساؤنڈ نہ ہو وہاں پہ ہمارے کشمیر کے بھائی بہنیں. تو یہ جان بوجھ کے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. دوسرا, سری نگر سے آگے جو انہوں نے ٹنلز بنائے ہیں, وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں باقی ویلیز کے ساتھ, اور انہوں نے ایک جو ان نے آرٹیکل تھا کہ آپ کشمیر کے وادی کے اندر وہاں پہ آپ سری نگر میں اس میں آپ وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. تو وہ جو ٹنلز بنائے گئے اور جو ان کی ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو باغات ہے, آرچرڈز ہیں, ان کو جان بوجھ کے جو کمرشلائزیشن کی طرف کہا گیا. اس نے کہا جی ہم تو باہر سے کے لیے بزنس لے کر آنا چاہتے ہیں, لیکن جو کمپنیز جن کو وہاں پہ ٹھیکے دیے گئے, جن کو وہ پروجیکٹ دیے گئے, اس کے پیچھے بھی جب انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ نکالا, اس کا تعلق بھی انڈیا سے ہے, کسی انٹرنیشنل ان کا بزنس کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو ٹنل بھی وہ استعمال کرے وہ بیسکلی اپنی اسلحہ کی اس کے لیے کرے, سپلائی کے لیے کرے, اس کا ہمارے کشمیری بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم جو نیچرل وار ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو باقی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, جس طرح کے کشمیر کی خوبصورت وادی کو جان بوجھ کے ڈیولپمنٹ کے نام پہ جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ تباہ کیا جا رہا ہے, اس کی ٹوریزم ختم کی جا رہی ہے, اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی ٹریڈس کو اسپیشلی کشمیری سے اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ نہیں خریدا جا رہا, تاکہ یہ وہاں پہ جو کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر جو ہے جو سیکیورٹی ہے فوڈ سیکیورٹی کی وہ جان بوجھ کی انسیکیورٹی کے اندر بدل جائے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے آرٹیکل لگایا 370 کے, ہم نے تاکہ جب جس ٹائم پہ وہاں پہ ریزولوشن ہو, کبھی جب وہ دن آئے, تو ان کی جو آبادی اس کو اقلیت کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. وہاں پہ انہوں نے دھڑا دھڑ لاکھوں ہندو لوگوں کو وہاں پہ جو انڈیا سے آئے ہیں ان کو انہوں نے وہاں کی جو ہے وہ نیشنلٹی دینے شروع کر دی ہے, ڈومسائل دینا شروع کر دیا. یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے ینگسٹرز کو اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو یوتھ کی بات ہے, جو ان کا نالج ہے, اس کو دنیا سنتی ہے. تو آپ ینگسٹرز یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آخر میں ہمیں دوبارہ جو ہے اسپیشلی جس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ ہماری جو کانفرنس بلائی ہوئی ہے, سیدہ جو ہے آسیہ اندرابی صاحبہ کو اور ان کے ساتھ جتنی بھی اور دختران ہیں, ناہیدہ نظمی اور فہمیدہ صوفی, ان سب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی جدوجہد کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دختران کشمیری نہیں, آپ دختران پاکستان ہیں. اور آخر میں وہ ایک بچی جس کا نام تو مسکان ہے, کیونکہ کشمیر کی صرف کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہی
نہیں یہ ظلم اور بربریت ہو رہا ہے، بلکہ انڈیا کے اندر بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور وہ جو ایک بچی مسکان جس کے پیچھے ایک ہندوتوا موب جو ہے وہ جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو اٹیک کرنے کے لیے، اور ایک بچی جو مسکان وہاں پہ کھڑی اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہی. میرے خیال میں یہی جدوجہد ہے، یہی ہماری اسٹرگل ہے. اور آخر میں ضرور میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے، سوشل میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے، ایس پاکستانی بھی ہمارا کردار ہے، سلیبس کے اندر بھی دوبارہ یہ ہمارا کردار ہے. کشمیر ڈے کو ہم آبزرو کرتے ہیں، سالیڈیرٹی کو ہم آبزرو کرتے ہیں. ہم ابھی پچھلے دنوں پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ خود میں اظہار یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر جو ہے میں خود ان کے ساتھ تھی. ہر فورم پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں. اور آخر میں ضرور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہی مستقبل ہے، یہی پاکستان کا، یہی کشمیر کا مستقبل ہے. بہت شکریہ آپ کا ورلڈ